جی اتاری چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں۔ سرکار غوث پاک روتے تھے۔ توجہ، کم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر دے، جس کے خطاب میں غوث پاک کی عزت کو بڑھانے کے لیے خود اللہ کے رسول تشریف لائے۔ سوچیں کیا ذات ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لیے حضور آئے، خضر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، انبیاء آئے، مولا علی آئے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، یہ شان ہے۔ پھر روتے ہیں۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا، یا غوث الثقلین کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد القادر کے لیے عید کا اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگا، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، توجہ کر لیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، غوث اعظم فرماتے ڈر ہے کہ جب مرے گا تو اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ دعاؤں کے اندر دکانیں مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر مکان مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر دنیاوی چیزیں مانگنے والوں، مانگو منع نہیں کرتے، لیکن کیا ایمان پر خاتمے کی بھی فکر ہے؟ ایمان پر خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں؟ تو وہ جو میں روایت بیان کرنے چلا تھا اس کو اینڈ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ بتاؤ تم کو عذاب میں کیوں گرفتار کر دیا گیا، تو دو چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور نمبر دو، ہم بدکاروں کی پیروی کیا کرتے تھے، بدکار لوگوں کی۔ اس لیے کہتا ہوں بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکار لوگوں کی پیروی کرو، اس لیے کہ بدکاروں کی پیروی کرو گے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، مٹک مٹک کر کے چلو گے، مٹک مٹک اطلاع کر کے چلو گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے گانا سنا ہوگا، قیامت کے دن اس کے کان میں آگ کا سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکاروں کی کرو۔ نیکوکار لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نیکوکار لوگ نعتیں سنتے ہیں، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم لوگ اس پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ 40 سال غوث پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ہر رات وضو کرتے تھے اور عشاء اس کی وضو سے ہی فجر پڑھتے تھے، یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم غوث پاک کو آئیڈیل بنا لو، اور آپ اور ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم قادری ہونے کی نسبت سے عشاء کے وضو سے عشاء ہی پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، موت آنے والی ہے، گھاٹی سے گزرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا۔ قبر میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ بدکاروں کو آئیڈیل بنانے والوں، آج اگر ڈائلاگ بازی بھی، گفتگو میں بھی ڈائلاگ بازیاں ہوتی ہے تو ہیرو کے اسٹائل میں بات کرنے کا طریقہ بھی ہیرو۔ میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کا طریقہ نبھایا؟ معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ جس کی سیرت بھی بے مثال، جس کی صورت بھی بے مثال، اللہ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت استاد زمن نے یا مولانا حسن نے کہا، حضرت مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناؤ، اللہ والوں کے طریقے پہ چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ عذاب میں گرفتار ہو کر کے اللہ اکبر اوندے پڑے رہ گئے، اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے جو دوسرے لوگ مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو؟ تو اس
اس نے کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے منہ کو آگ کی لگام سے جکڑ دیا ہے، اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے، یہ بات نہیں کر سکتے، ان کے منہ آگ کی لگام سے جکڑے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں مجرم نہیں ہوں، عذاب نازل ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی مجرم نہ ہو کر صرف گنہگاروں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے عیسیٰ دعا کرے کہ میرے لیے نجات ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پر الٹا لٹکا دیا ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو گنہگاروں کی صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ موبائل کے اسکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو؟ موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو؟ نشے کو پرموٹ کر رہے ہو۔ نشہ ہماری محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اور سازش کے طور پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نشے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو، زانیوں کی صحبت میں مت بیٹھو، گنہگاروں کی صحبت میں مت بیٹھو، مجرموں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ دیکھو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان میں سے حقیقت میں نہیں ہوں، لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عذاب کو ہم میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک دن موت ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا۔ یہ رنگین سے گال، یہ خوبصورت سے گال، یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے رخسار، یہ قبر کے کیڑوں کی غذا بنیں گے میرے بھائی۔ اپنے بازوؤں پہ جو تو اترا رہا ہے اس کو قبر کی مٹی کھائے گی میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا، اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لیے دیا گیا، اس کے دانت میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا، تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال منہ میں کر لے اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اکبر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں، سب کو ایک دھن سوارے، کروڑ پتی بنے، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر، شارٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر، کوئی سود کی طرف جا کر، کوئی حرام کی طرف جا کر۔ میرے بھائی نمرود کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، یزید کا کیا حال ہوا، آپ مجھے بتائیں نا۔ یہ اپنے دور کے بڑے بڑے دولت مند تھے۔ ابو جہل کا کیا حال ہوا؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا دولت مند آدمی نہیں تھا، عرب کا بڑا تاجر تھا۔ ابو لہب کا کیا حال ہوا؟ بڑا تاجر تھا، سردار کہلاتا تھا۔ کیا حال ان کے ہوئے؟ ذرا سوچو، انہوں نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی، ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا، کیا انجام ہوا ان کا؟ اور وہ بلال جسے دنیا غلامی کا تانا دیتی ہے، وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا، تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا۔ بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ عزتیں تھوڑی ہیں، یہ عزتیں کم ہیں۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، تجارت کرو، مالدار بنو حلال ذریعے سے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، موبائل چوری کرنا، حرام کی طرف جانا، بچت کے نام پر سود کے دھندے کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے مقدر میں جو لکھا ہے میرے بھائی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو، محنت کرو، کاوش کرو، کوشش کرو۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے وہ دنیا سے کیا لوگ؟ جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب۔ حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے، ورنہ اللہ جس سے حساب لے کون اللہ کو جواب دے سکے؟ میرے بھائی اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی۔
پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کانپتے، موبائل پہ ہاتھ کانپتے ہیں. ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا ہاتھ کانپے. کیسے بات کریں، کیا بات کریں، بے ادبی نہ ہو جائے. اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کانپتی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہ پہ مہر لگائے گا، اعضا کلام کرے گا. اللہ کہاں ہو؟ مرنا ہے. یہ دنیا میں ہمیشہ کون رہا جو ہم رہیں گے؟ آخرت کی تیاری کرو. اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے، دعا کرو بے حساب بخشے جائیں. غوث پاک جن کا ذکر آپ نے سنا، کعبے کا گلاب پکڑ کے کہتے اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا. یہ وہ لوگوں کی خشیت. غوث اعظم داڑھی پکڑ کر راتوں کو روتے اللہ کے خوف سے. آپ دیکھیں غوث پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا، بہت مالدار تھے غوث پاک. روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا. اتنا قیمتی پہنتے، راتوں کو روتے داڑھی پکڑ کے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تو مجھ سے سوال پوچھے گا، حساب لے کر کیا جواب. اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے، بہانہ تھا. آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا، اس نیت سے نیا پہنتے تھے. جی بے شک. یہ فکر تھی. فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ آئی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں. کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی. خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ولی کا عرس تاریخ پر منایا جاتا ہے، لیکن یہ کیا غوث اعظم ہے؟ 17 تاریخ کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 15 کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 21 کو کرو تو بھی 11ویں ہے، 20 کو کرو تو بھی 11ویں ہے. ارے ابھی 11ویں کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی. واہ 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 سبحان اللہ اللہ کا سبحان اللہ. انعام ہے لیکن پھر بھی وہ روتے تھے. ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا. آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا چھوڑو، یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ کریم ہے بخش دے گا، اللہ رحیم ہے بخش دے گا، اللہ غفار ہے بخش دے گا. میں نے کہا بالکل وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالنے. رحیم کریم غفار بے شک ہے. کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے. جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے پانی کے بعد. اماں عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے.